خواتین و حضرات، کینیڈین ایسوسیشن آف پاکستانی فارماسسٹ کیپ اور ٹائمز ٹی وی کے تعاون سے ہم ہیلتھ اینڈ ویلنس کے اس تیسرے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں راشد حسین سید ہمارے مہمان شمس الہدیٰ صاحب سے کچھ سوالات و جواب کروں اور کسی موضوع پر گفتگو کروں، میں چند وضاحتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ گزشتہ پروگرام اور اس پروگرام میں جو وقفہ تھا وہ طویل ہو گیا۔ اب اس میں کچھ تو تکنیکی مسائل بھی رہے اور کچھ ہمارے لیزینس کا بھی اس میں عمل دخل تھا، تو اس کے لیے میں شمس الہدیٰ صاحب اور ٹائمز ٹی وی کے تمام ارکان آپ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ دوسری ایک بات، سر مجھے جب گزشتہ پروگرام میں نے کیا تو اس کے بعد مجھے گھر جانا پڑا، اور گھر جانے کے بعد میری کلاس لے لی گئی۔ کلاس یوں لی گئی کہ میں نے اس میں پیغامات کا ذکر کیا تھا کہ ہمیں آپ کے پیغامات کا انتظار رہے گا۔ مجھ سے کہا یہ گیا کہ اپنی سفید داڑھی دیکھو، اپنی عمر دیکھو، اور یہ اس کے باوجود پیغام کا انتظار ہے اس عمر میں، کیا فیڈ بیک نہیں کہا جا سکتا تھا بجائے پیغامات کے؟ صاحبو، مجھے آج پھر واپس جانا ہے، تو میں پیغام کا لفظ استعمال نہ کرنے کی پوری صحیح اور کوشش کروں گا اور فیڈ بیک ہی کہنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم جس چیز پر بات کریں گے وہ گٹ مائکروبیوم پہ ہے۔ یہ گزشتہ پروگرام سے یہ سلسلہ ہم جوڑیں گے، اس میں بھی ہم نے ان گٹ مائکروبیومز پر گفتگو کی تھی۔ سب سے پہلے میں اس کا ایک تھوڑا سا خلاصہ پیش کر دوں اس سے پہلے کہ ہم آج آگے بڑھیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ گٹ مائکروبیوم ہوتے کیا ہیں، اور اس میں شمس الہدیٰ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ وہ جرثومے ہیں جو کہ باڈی کے مختلف چیزوں کو ڈائجیشن کے لیے، بہت سے دوسری چیزوں کو صحیح رکھنے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو ایک طرف تو وہ جرثومے ہوتے ہیں جن سے ہمیں مختلف انفیکشن ہو سکتے ہیں، جن کا ہمیں تدارک کرنا ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ جرثومے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور انہیں ہم گٹ مائکروبیوم کہتے ہیں، اور ان کی پرورش، ان کی پرداخت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک سوال اس گفتگو میں یہ آیا تھا گزشتہ دفعہ کہ گٹ مائکروبیوم کا ڈائجیشن پر کیا اثر ہوتا ہے، اور ایک ہیلدی گٹ مائکروب کیا ہے، اس پر گفتگو ہوتی رہی۔ پھر ڈائٹ کا گٹ مائکروبیوم پہ کس طرح کا ہم کھانا کھا رہے ہیں، نہیں کھا رہے ہیں، اس کا کیا اثر ہوتا ہے گٹ مائکروبیومز پر، اس پہ ہم اس نشست میں بھی مزید گفتگو کریں گے۔ اور پھر ایک سوال یہ آیا تھا کہ پری بائیوٹکس اور پرو بائیوٹکس کیا ہے۔ ہم نے اینٹی بائیوٹکس کا ذکر تو سنا تھا، پری بائیوٹکس اور پرو بائیوٹکس کیا ہیں، تو اس پر بھی شمس الہدیٰ صاحب نے کہا تھا کہ پری بائیوٹکس نان ڈائجسٹیبل فوڈ کمپوننٹس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح جیسے مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کو پروان چڑھانے کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اینڈ پرو بائیوٹکس اور بینیفیشیل بیکٹیریا ہے جو کہ باڈی استعمال کرتی ہے تھرو فرمنٹڈ فوڈس۔ تو ہم نے پری بائیوٹکس اور پرو بائیوٹکس کی بات کی تھی۔ اب اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو خدا صاحب، اہلاً وسہلاً، ایک سوال جو گزشتہ گفتگو کے بعد جو میرے ذہن میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ مائکروبیومز کا جسم کے کن کن چیزوں پر اثر پڑ سکتا ہے، مثال کے طور پر امیون سسٹم پر اس کا کیا اثر ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ اور چونکہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا مائکروبیوم کے متعلق، خاص طور پر گٹ مائکروبیوم، یہ تقریباً ہمارے 70% ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ امیون سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا اور ڈیولپ کرنا مائکروبیوم کا کام ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کا یہ ڈیفنس میکنزم آپ کے جسم کا وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس سے تمام بیماریاں، چیزیں اور بہت ساری چیزیں اس سے آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں، یعنی ہماری امیونٹی کو بڑھاتا ہے۔ جی جی جی، مختلف چیزیں، جی جی۔ تو اس کے لیے وہ بہت سارے ایسے انزائم کو پیدا کرتا ہے جس میں ہم شارٹ چین پروٹین کہتے ہیں،
اور جسے بٹریٹ بھی کہتے ہیں، تو وہ ایک ایسی انرجی پرووائڈ کرتا ہے اور ایسی چیزیں پرووائڈ کرتا ہے جو ہمارے لیے بہت بینیفیشیل ہے. اور صرف گٹ مائکروبیوم اتنا امپورٹنٹ رول ہے کہ اس کو سائنٹیفک اس میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ برین بھی ہے، اور اس کی باقاعدہ کمیونیکیشن بھی ہے بٹوین برین اینڈ گٹ میں. تو اٹ پلیز ویری ویری بگ رول آف انسانی ہیومن میں اور تمام چیزوں میں. اور یو ول بی سرپرائز کہ آپ کو گٹ مائکروبیوم میں جتنے سیل ہیں آلموسٹ 38 ٹریلین ہیں سیل، وہ ہیومن باڈی سے تقریباً 10 ٹائمس زیادہ ہیں. اس کا مطلب ہم ہیومن سے زیادہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہیں مائکروبیوم. 38 ٹریلین یو سیڈ سر. 38 ٹریلین اپروکسیمیٹلی. اتنا تو امریکہ کا بجٹ ڈیفیسٹ بھی نہیں ہے غالباً. اس کا 3 ٹریلین سے زیادہ کچھ، ہاں. لیکن میں وہ اتنا ہے کہ آپ کے اس سے ستاروں سے زیادہ ہے. جی. تو دیٹ از دا اینڈ اٹ پلیز ویری امپورٹنٹ رول آپ کے ہر چیز پر، آپ کے موڈ پر، آپ کے صحت پر، آپ کے ہر زندگی کے ہر شعبے میں یہ اثر انداز ہوتا ہے. تو گٹ مائکروبیوم یہ نئی یہ ہے، اور لوگ اس پر کافی ابھی مزید کام کر رہے ہیں. بہت نئی ریسرچ ہے اور اس پر کافی لوگ سرپرائز ہو رہے ہیں کہ اس کا کیا کیا اثر ہوتا ہے انسانی جسم پہ، انسانی موڈ پہ، انسانی مطلب ڈائجسٹو سسٹم پر اور ان کی بیماریوں. ایک اور سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں اکثر بولا یہ جاتا ہے کہ بھائی گیس ہو گئی ہے کھانے کے بعد، کہیں بھاری اس طرح کا کھانا آپ کھا کے آئے ہیں ریسٹوران سے یا کسی شادی بیاہ سے، تو اس کے بعد کہتے ہیں پیٹ بھاری ہو گیا. جی جی فلانی چیز کھا لو، کارمینا کھا لو، اجوائن کھا لو وغیرہ. جی جی جی. تو وہی رول گٹ مائکروبیوم بھی انجام دیتا ہے. دس واٹ یو مین ٹو سے؟ گٹ مائکروبیوم بیسکلی آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت کام کرتا ہے. خاص طور پر اگر آپ پرو بایوٹک اور فرمنٹیڈ کوئی پروڈکٹ آپ لیتے ہیں جسے پرو بایوٹک کہتے ہیں، آل دا فرمنٹیڈ آلریڈی اس کے اندر مائکرو آرگنزم ہوتا ہے. فرق پری بایوٹک اور پرو بایوٹک میں ہے تو پری بایوٹک اٹ پرووائڈ دا فوڈ، اس کو مائکروبیوم کو جو پوٹینشیٹ کرتا ہے پھر وہ اپنی انرجی کرتا ہے اور اس کی غذا ہے. اور پرو بایوٹک آلریڈی اس کے اندر مائکروس ہوتے ہیں، ہیلتھی مائکروبس جو آپ کو مزید ایڈ کرتا ہے. تو بہت کمبینیشن پری بایوٹک دونوں کا ہے. ہاں، جو اب گیسٹرائٹس جو ہوتا ہے اور جو چیزیں ایسیڈیٹی ہوتے ہیں وہ ریفلیکس ہوتا ہے آپ کے اندر میں، جو ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں کام آتا ہے، آپ کے کھانوں کو یہ کرتا ہے. اگر بہت زیادہ آئلی پروڈکٹ یا کوئی ایسی چیزیں کرتے ہیں تو اٹ ریفلیکس ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزن. تو اس میں بھی یہ کام اپنا رول اس کا انجام دیتا ہے. جو اینٹی بایوٹک، ایک بات ہم اکثر کرتے رہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. یہ مینٹل ہیلتھ پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ مینٹل ہیلتھ یعنی معاف کیجیے گا، کسی کو کوئی سائکیٹرک پرابلم ہے، ڈو یو تھنک کہ اس کا گٹ مائکروبیوم سے تعلق ہے؟ could be اس لیے کہ جتنے بھی اسٹریس ہے اس میں ایک کورٹیزول ایک خاص قسم کا ہارمون ہے، وہ ریلیز ہوتا ہے جس سے آپ کو اسٹریس ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزن، اور وہ ڈیو ٹو انفلمیشن ہوتا ہے. جب انفلمیشن ہوگا تو آپ کے مینٹل اور تمام چیزیں آپ کو افیکٹ ہوں گی. آپ کے مینٹل ڈس آرڈر، اس کے بعد آپ کی موڈ پر ہے اور سرٹن ہارمونس پر افیکٹ کرتا ہے. یہ خاص طور پر موڈ ہارمونس جتنے بھی ہیں، سوشل ہارمونس جتنے بھی ہیں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں، آپ کو ہیپینس فیل کرتی ہیں، مختلف چیزیں، مختلف قسم کے ہارمونس ہیں جو آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں مائکروبیوم کے بہت مطلب افیکٹس آن دیٹ. تو اس لیے مینٹل کا آپ کو ڈپریشن ہو گیا، اسٹریس ہو گیا، مختلف چیزیں، یہ لنکس ود دا گٹ مائکروبیوم. جتنا آپ کا ہیلدی ہوگا یو ول بی مچ بیٹر. سر ایک جملہ مترجہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جب بیوی کا موڈ آف ہو تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گٹ مائکروبیوم بیلنس نہیں ہے؟ That's a good question actually. We should have to know that کہ ان کا گٹ مائکروبیوم کیسا ہے. ان کو آپ پری بایوٹک اور پرو بایوٹک دونوں کھلائے تو ہو سکتا ہے ان کا اسٹریس لیول کم ہو. چلیے میں کوشش کروں گا سر. ایک چیز اور ہے، اس سے پہلے کہ ہم ایک وقفے پہ جائیں، مجھے اشارے آ رہے ہیں سر. میں پیغام نہیں کہنا چاہتا ہوں، مجھے اشارے آ رہے ہیں کہ وقت ہوا چاہتا ہے وقفے پہ جانے کا. لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال اکثر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں اینٹی بایوٹک دینے پہ بہت مشکل ہے کہ ایسے ڈاکٹر ہی پرسکرائب کرنا نہیں چاہتا ہے،
اور جیسے ہم پاکستان ہندوستان میں جا کر کے کسی بھی فارمیسی سے جا کے اینٹی بائیوٹک خرید لا سکتے ہیں، یہاں وہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان اینٹی بائیوٹک کا گٹ مائکروبیوم سے کیا تعلق ہے، اور یہ کس لیے اینٹی بائیوٹکس کو اتنا روکا جاتا ہے، سختی کی جاتی ہے کہ فارماسسٹ اسے ڈسپینس آسانی سے نہ کرے انٹل انلیس کہ اس کے پاس کسی ڈاکٹر کا پرسکرپشن موجود ہو؟ بہت افیکٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ مائکروبیوم جو آپ کا گٹ مائکروبیوم ہے وہ اس معاملے میں بہت سینسٹیو ہے، اور اس کو جب وہ آپ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں تو اٹ آلسو کلس دا گڈ اینڈ بیڈ بوتھ بیکٹیریا، تو اٹ ڈسٹربس ڈس آرڈر ہو جاتا ہے ہر چیزوں میں۔ تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم اینٹی بایوٹک جتنی ضرورت ہو تب استعمال کیا جائے، اور یہ اچھی بات ہے، ورنہ پھر آپ اس کے ساتھ مختلف چیزیں آپ کھائیں جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ وہ ریٹرن بیک ہو۔ تو گٹ مائکروبیوم چونکہ آپ کے لیے بہت کام کرتا ہے، دن رات کام کرتا ہے، اور آپ کے ہر چیز کے لیے 70% آف دا آپ کے فنکشن ہے، چیزیں ہیں، وہ گٹ مائکروبیوم سنبھال کر رکھتا ہے۔ تو اس کو آپ کو خوش رکھنا ہے، وہ ہوسٹ ہے، اٹس اے پیٹ، یور پیٹ، یو ہیو ٹو ہیو۔ تو اس کو آپ جتنا آپ ڈسٹرب کریں گے اتنا ہی اس کا فنکشن خراب ہوگا اور ڈس آرڈر ہوگا، اور پھر آپ کے پیٹ آپ کا گڑبڑ ہو جاتا ہے، کچھ اس لیے مائکرو فلورا جو چیزیں ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، تو اس کو آپ پروٹیکٹ کریں، اسی لیے اینٹی بایوٹک کو کم سے کم استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اینٹی بایوٹک بہت ذرا سا نزلہ ہو، کھانسی ہو، ہم پاکستان سے ہندوستان سے اینٹی بایوٹک لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں موکسیسلن کھا لو، ایمپیسلن کھا لو، فلانی سیفالوسپورین کھا لو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ یہ اسینشل نہ ہو، اور یہ فیصلہ کرنا آپ کے ڈاکٹر کا کام ہے کہ آپ کو واقعی اینٹی بیکٹیریل کی، اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ ورنہ اگر بغیر ضرورت کے آپ کھائیں گے تو نہ صرف کہ اس کی قوت مدافعت کم ہوتی چلی جائے گی، ایک ریزسٹنس پیدا ہوتا چلا جائے گا، بلکہ اس کے آپ کی گٹ مائکروبیوم پہ اس کے نیگیٹو اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ سو بیویئر آف ٹیکنگ اینٹی بایوٹکس وداؤٹ ریزن۔ اور خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہم ایک وقفے پہ جاتے ہیں، چند لمحوں کے بعد ہم پھر سے وہیں سے رابطہ جوڑیں گے جہاں پہ سلسلہ منقطع ہو رہا ہے۔ A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. तुझे खाते मैं दुनिया तुझे खाते मैं प्यार तेरा रखा मैं चोरी 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 वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालैया खावे चोरी चोरी خواتین و حضرات، گفتگو کے سلسلے کو ہم وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا۔ آپ کا یہ خادم راشد حسین سید، ہمارے مہمان شمس الہدیٰ صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہے۔ اس سلسلے کو جوڑتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ گٹ مائکروبیوم کی امپورٹنس وہ کتنا ضروری ہے۔ یہ تو بڑی حد تک ثابت ہو چکا ہے، اور یہ کیس جو کہ لائر ہیں ایک طرح سے اس پوری پلی کے، شمس الہدیٰ صاحب نے یہ کیس بڑی اچھی طریقے سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ گٹ مائکروبیوم ہمارے جسم کے لیے، اس کی پراپر فنکشننگ کے لیے کتنا ضروری ہے، اور انہیں ان کی پروان و پرداخت کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، اس کو صحیح کرنا چاہیے۔
تو ایک سوال فوری طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی یہ گٹ مائکروبیوم کے ہیلتھ کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہودا صاحب؟ ہاں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو اگر ایز اے پیٹ استعمال کریں کہ اس کو کون سی غذا پسند ہے، کیا چیز کے لیے وہ صحت مند ہو سکتا ہے، جو آپ کا یہ ہے آپ پیٹ ہے، تو اس کے لیے آپ دو بہت اہم چیزیں، ایک تو اس کو غذا پرووائڈ کریں، اور مزید ایسے گڈ بیکٹیریل چیزیں ہیں جس کو کنٹین کرتی ہیں، جس کو ہم پرو بایوٹک کہتے ہیں، وہ آپ کھائیں، جس میں دہی ہے، فرمنٹڈ چیزیں ہیں، اور بہت سارے دوسرے خمیری روٹی ہیں، دیز آر آل فرمنٹڈ، جی کوئی بھی فرمنٹیڈ چیزیں ہیں، جیسے کمچی ہے۔ سر مجھے خمیری روٹی یوں یاد آئی کہ میری والدہ محترمہ بعض دفعہ آٹا اس میں یسٹ ڈال کر کے تندور بھیجا جاتا تھا کہ وہاں تو اس میں بغیر یسٹ کے روٹی کا آٹا جاتا ہی نہیں تھا کہ وہ تندور سے پک کے۔ بہت ہی ہیلدی ہے، تو وہ استعمال کریں، اور ہر وہ جو فائبر ہیں، جو فائبر مین فوڈ ہے اس کا، جس میں مختلف چیزیں آتی ہیں پری بایوٹک میں آپ جیسے جو گھریلو چیزیں ہیں وہ بھی، جیسے پیاز ہے، لہسن ہے، مختلف چیزیں ہیں، اس قسم کی چیزیں پری بایوٹک ہے، جو اس کو، اور فائبر کی جتنی چیزیں ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو پوٹینشیٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور جتنا آپ کریں گے اتنا اچھا ہے اس کے لیے، اور پھر وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے۔ لسی ہے آپ پی سکتے ہیں، کمچی ہے جو کہ کورین ایک سمجھے اچاری ٹائپ کی چیز ہے، اس طرح سے کیفر ہے، اس طرح سے کومبوچیا ہے، یہ سب چیزیں آپ ہمیں کوریا پہنچا کے دم لیں گے لگتا ہے مجھے۔ نہیں، دے آر ویری گڈ ایکچولی سر، میڈیٹرینین فوڈ ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لاٹ آف تھنگس ان دیٹ، یا اس میں پھر ایکسرسائز، جی، ان چیزوں کا بھی ایکسرسائز ہے، نیند آپ کی اچھی ہونی چاہیے، جو آپ کے سونے کا وہ ہے پوسچر ہے، وہ آپ ہائیڈریشن بہت ضروری ہے، اور کھانے میں آپ اس کو وقفہ بھی دیں تاکہ اس کو کام کرنے کا موقع ملے، کم سے کم 8-9 گھنٹے آپ وقفہ دیں کھانے میں تاکہ وہ اپنا کام کرے۔ میں ہمیشہ پہلے بھی مثال دیا تھا کہ واشنگ مشین کی طرح ہے، اف یو پٹ مور کلوتھ وہ گندا دھوئے گا، صاف نہیں کرے گا، کم ہوگا آپ کو زیادہ صاف کرے۔ اسی طرح سے آپ جب وقفہ دیں گے تو اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، یو آر آلریڈی ڈوئنگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ اگر آپ 7-8 بجے کھانا کھا لیتے ہیں اور صبح آپ کرتے ہیں تو 12-13 گھنٹے کا وقفہ ہے۔ یہ جو میں نے بڑے لوگوں کو، جمیل جانبی صاحب مرحوم کو، حکیم سعید صاحب مرحوم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میاں 2 دفعہ کھایا کرو دن میں، 3 دفعہ نہیں کھایا کرو۔ آئی تھنک ڈز دیٹ ہیلپ؟ یعنی آپ، یہ لوگ بڑے ایکٹیو لوگ تھے، جنہوں نے زندگی بھرپور گزاری۔ مختلف تھیوری ہے، لیکن بیسک مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کو کام کرنے دیا جائے، باقی لوگوں کو۔ That's a very pertinent answer. ایک سوال اور یہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس جو گٹ مائکروبیوم پہ کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے، ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینٹی بایوٹک بیسیکلی ہم نے بتایا بھی کہ وہ بیکٹیریل فلورا کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور ظاہر سے تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ، شوڈ ناٹ ٹیک۔ اب ہم بات کرتے ہیں فوڈ کی، کہ انہانسڈ ایفیشنسی کے لیے مائکروبیومس کی کون سے فوڈز کھانے چاہیے اور کن کو اوائڈ کرنا چاہیے اور کیوں؟ اچھا، فوڈ میں آپ کوئی بھی فلیونوائڈ ہے، کوئی بھی فائبر والی چیزیں ہیں، فلیونوائڈ میری سمجھ سے جتنی کلرفل رینبو ویجیٹیبل ہے، مطلب کلرفل، جس میں ہر قسم لال، پیلے، ہرے جو بھی ہیں آپ یہ کھائیں، بیکاز اٹ کنٹین لاٹ آف فلیونوائڈ۔ صحیح، تو وہ اس کو مجھے توری بہت پسند ہے، وہ بھی فلیونوائڈ بالکل فائبرس ہیں، چیزیں ہیں، آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کو کھانے پینے میں آپ کو مطلب بہت زیادہ یہ نہیں ہے، آپ اس کو سلیکٹو کھائیں، کم کھائیں، مطلب اور کیا کہتے ہیں اعتدال سے کھائیں۔ تو ہر مکسچر، یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی پر ٹوٹ پڑیں، تو ہر چیز آپ کھا سکتے ہیں۔ اور ٹومیٹوز، آلیو آئل، بالکل۔ اب اس میں ابھی ایک کمبینیشن آف فوڈ ابھی آیا ہے کہ کیوں کمبینیشن آف فوڈ ویری امپورٹنٹ، کیا کرتا ہے۔ اب جیسے ٹماٹر ہے اور اولیو آئل ہے، تو اس میں ٹماٹر میں ایک چیز ہے لائکوپین، ایک خاص قسم کا انزائم ہے جو آپ کے آنکھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ اگر آپ اکیلا کھاتے ہیں تو ایکٹیویٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ فیٹ سولوبل ہے۔ تو اگر اس میں اولیو آئل ملا دیں گے، یا کوئی بھی آئل ہے لیکن اولیو آئل چونکہ ہیلدی ہوتا ہے، ملا دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ لائکوپین کی بایو ایبلٹی بہت بڑھ جائے گی، بہت زیادہ، تو اٹس ویری بینیفیشیل۔
اسی طرح سے کچھ اور بھی ہے سر گرین ٹی اور لیمن کے متعلق جی گرین ٹی دونوں آپ کو فلیونوائڈ اور چیزیں عام طور پہ لیمن ڈال کے گرین ٹی پی جی 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 بہت یہ تمام چیزیں آپ کی چیزوں کو اس کو بوسٹ اپ کر دیتی ہے، اس کی بایو اویلیبلٹی کو بڑھا دیتی ہے. جیسے ایک اور بھی یہ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ یہ ہلدی ہے جسے کرکرم کہتے ہیں، جس کے اندر جو مین انگریڈینٹ ہے، اگر اس کو کسی دودھ میں ملا کر کے آپ یا اس میں کالی مرچ جسے کہتے ہیں، اس کے پیپرین ایک خاص انزائم، تو وہ تقریباً 1000 ٹائم 100% وہ اس کی ایفیکیسی بڑھ جاتی ہے. تو آپ سوچیں کہ کہاں آپ سمپل استعمال کر رہے ہیں، کہاں اس کو اس کی ایفیشنسی اتنی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ دوسرے پروڈکٹ بروکولی اور مسٹرڈ سیڈز جی اب بروکولی اور مسٹرڈ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بروکولی میں ایک خاص قسم کا پروڈکٹ ہو جاتا ہے، اس کو کیمیکل نیم اس کا جو ہے سلفروفین ہے، تو وہ خاص طور پہ اتنی افیکٹو ہے کہ اینٹی کینسرس بھی ہے. جی 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 تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کی ایفیکیسی کو بڑھا سکتا ہے، اگر آپ سرسوں کا تیل لے لیں یا سرسوں کے بیج اس کو کر کے، تو اس کو تقریباً ایون آپ کو بہت زیادہ فلو ہو رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، آپ نے فلو شاٹ لگایا کئی 100 گنا وہ بڑھا سکتا ہے اس کی ایفیشنسی. موسم آ رہا ہے فلو ویری ویری افیکٹو، یو شوڈ اور ٹرائی کریں، اٹس اے سائنٹیفکلی پروو ہے. بلو بیریز اینڈ ڈارک چاکلیٹ. جی ڈارک چاکلیٹ ڈارک چاکلیٹ میں بیسیکلی خاص قسم کی کوکوا ہے، وہ اٹس اے ویری گڈ، اٹس آلسو اینٹی کینسرس بھی ہے. اور آپ بلو بیری کے ساتھ کریں گے تو اس کی ایفیشنسی کو مزید بڑھا دیتا ہے وہ چیزوں کو. بہت ساری کمبینیشن از ویری گڈ، یو شوڈ ہیو ٹو یوز اکارڈنگ ٹو دا وہ آپ دیکھیں اس کو. اور اگر آپ کو معلومات مزید حاصل کرنی ہے تو کانٹیکٹ کریں ہمیں، میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے مزید چیزیں کمبینیشن. ایک دو چیزیں میرے ذہن میں اور آ رہی ہیں، جیسے سوئے اینڈ سالمن کے متعلق جی 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 یا ایووکاڈو اینڈ ورجن ایکسٹرا ورجن آئل ہے، ہاں جی جی والنٹس اینڈ پومیگرینیٹ سیڈز ہیں. جی 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 ان کے متعلق والنٹ اینڈ پومیگرینیٹ بہت زبردست چیز ہے، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اٹ آل انکریز یور وہ بایویبلٹی کو، چیزوں کو. ایووکاڈو از ویری ایکسٹرا آرڈنری پروڈکٹ ہے، اس لیے کہ اس میں فیٹ ہے، وہ جو ہے ویری بینیفیشیل فیٹ فار یو، تو وہ اس کے ساتھ مزید ایفیکیسی اس کو بڑھا دیتا ہے اگر آپ اس کو اولیو آئل کے ساتھ استعمال کریں. تو یہ تمام چیزیں جو کمبینیشن ہے، اس کا میجر مقصد یہ ہے ٹو انکریز دا بایو اویلیبلٹی آف دا پروڈکٹ جو آپ کھا رہے ہیں، اس سے کئی گنا اور بڑھ جاتا ہے. جیسے سوئے ہے، سیمن فش ہے، یا کوئی بھی فش ہے جو اس میں اومیگا 3 ہے، تو اٹ انکریز بیسک یہ آئیڈیا یہ ہے کہ ٹو انکریز دا ایفیشنسی، تو دیٹ از ویری گڈ ایکچولی. لیفی گرینز اینڈ ایووکاڈو کے متعلق بھی یہی کہا بالکل یہ تمام چیزیں، اس لیے کہ لیفی گرین میں مختلف ایسی چیزیں ہیں جیسے ایک تو کلوروفل ہے، پھر اس کے بعد وہی آپ کو میں نے کہا کہ بہت ساری گرین چیزوں میں آپ کو فلیونوائڈ ہو جاتا ہے، کلرفل چیزوں میں، تو آپ اس کو اچھا یعنی یہ ساری چیزیں اچھی. ایک چیز پیسٹڈ ایگ کہا جاتا ہے اسپیراگس کے ساتھ، پیسٹڈ ایگ کیا ہوا؟ پیسٹڈ ایگ بیسیکلی آپ وہ اصل میں سائنٹیفک لفظ ہے. پیسٹڈ ایگ کا وہی مطلب ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پیسٹڈ دودھ کا سنا تھا. نہیں وہ پیسچرائز ہے. یہ پیسٹڈ مینس ایک وہ مرغی جو انڈا دیتی ہے، وہ رات کو سوتی ہے اور دن میں باہر گھومتی رہتی ہے، مطلب ایک جگہ بیٹھی نہیں رہتی. یعنی دیسی مرغی کی آپ بات کر رہے ہیں. دیسی مرغی بھی کہہ رہے ہیں، یا فارم میں بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ رننگ جو ہین ہے یا جو بھی ہے، تو وہ اندر بیٹھتی رات کو سوتی ہے اور پھر دن میں تو دیٹ از کالڈ پیسٹڈ. اس کے ساتھ وہ کمبینیشن اس کے بھی بہت اچھے، اس کے اندر خاص طور پر آپ کو بہت سارے پروٹین ہیں، لیوٹین ہے، مختلف چیزیں ہیں جو آپ کو انہانس کرتی ہے. یو شوڈ ہیو. سر اس سے پہلے کہ میں آپ کو جانے دوں، مجھے دو چیزیں اور یاد آ رہی ہیں. ایک تو ڈارک چاکلیٹ اینڈ پسٹاشیوز کے متعلق کہا جاتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ وائلڈ یا کاٹ فش اور فرمنٹڈ ویجیٹیبل. فرمنٹڈ ویجیٹیبل سے یہاں کیا مراد ہے؟ وہی جیسے فرمنٹیڈ کوئی بھی چیز ویجیٹیبل کو کیسے فرمنٹ کریں، یعنی ہاں فرمنٹ آپ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے اچار بنانا، اچار ہے یا کھیرا آپ نے لے لیا، دوسری چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ سرکے میں چیزیں کر لیں، کوئی اس سے یہ تمام اٹ انہانس اس کی بایو ایبلٹی کو. تو دیٹ از دا مین. میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہر چیز کی اس کی ایفیکیسی بڑھ جاتی ہے اگر آپ کو کمبینیشن چیزیں استعمال کریں. تو یہ بہت اچھا ہے، آپ اس کو ٹرائی کریں. اور کوئی بھی کمبینیشن آپ کو چاہیے یا کوئی بھی چیزیں ہیں، جیسے 2 نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے جس میں ایکرومینسیا ہے، جس کے متعلق میں بعد میں کبھی ہوگا تو میں بتاؤں گا. اٹس اے ویری گڈ نیو ڈیولپمنٹ.
टू आपके गट माइक्रोबियम को बहुत ज़्यादा बेहतर और सेहतमंद कर सकती है। तो यू शुड हैव टू टेक केयर, और ज़रूरी है कि सिर्फ खाने पर ही जोर ना दें, आप अपना वॉक भी करें, एक्सरसाइज भी करें, सोएं भी सही से, और जिस हद तक मुमकिन हो सकता है आप करें, बैलेंस डाइट रखें। चलिए, बहुत शुक्रिया हुदा साहब। ख़वातीन व हज़रात, इससे गट माइक्रोबियोम की इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में, उसका हमने कुछ थोड़ा सा हिस्से को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके कोई सवालात और जवाबात हों तो बिल्कुल फील फ्री टू गेट इन टच विथ अस। हमारे मैंने रिक्वेस्ट की है कि हम दोनों के ईमेल एड्रेसेस उस पर डाल दिए जाएं। आप हुदा साहब से या मुझसे किसी से भी रब्ता करके ये पूछ सकते हैं। और मज़ीद बरा अगर कोई और सवालात या कोई और चीज़ आप ये चाहते हो कि हम डिस्कस करें तो उसका भी हमें बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन पे अमल दरामद कर सकें। इसके साथ ही मैं हुदा साहब के साथ और मैं राशिद हुसैन सैयद आपसे इजाज़त चाहते हैं। रब राखा।